باب ہے تحنیط حنوط میت کافور اعضائے سبع جو ہے اعضائے سبع پہ کافور لگانا یہ تحنیط ہے. نام صدق آ جائے مسمى اتنی کافی ہے اور کہہ کے لگائی ہے. اور اعضائے سبع کے علاوہ بھی کچھ اعضاء ہیں جہاں پر واجب تو نہیں ہے مستحب یا احتیاط مستحب بن جائے گی. اور جو کافور لگائی جا رہی ہوگی کافور ہی لگانی ہے اور کسی سے کام نہیں چلے گا. کافور ہی ہے حنوط بھی وہ پاک بھی ہو وہ کافور غصبی بھی نہ ہو اور پسی ہوئی ہو. وہ ہتھیلی پہ ایسے کرو تو پس بھی جاتی ہے زور دیا جائے تو. اور اس کی خوشبو بھی ہو اگر خوشبو ختم ہے یا اتنی پرانی ہو جاتی ہے تو وہ پستی نہیں ہے. ہاتھ کے ساتھ ایسے کرو تو نہیں پستی. پرانی ہو جائے تو پھر اس کو اور کسی چیز کے ساتھ پیسیں تو اس کی خوشبو نہیں ہوگی. پرانی ہوگی تو نئی ہوتی ہے تو اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور ہاتھ کے ساتھ ایسے کرو تو بھر بھی جاتی ہے. یہ بھری ہوئی ہو خوشبو والی ہو پاک ہو اور مباح ہو یہ ضروری ہے. اگر یہ 4 باتیں حاصل نہیں ہیں تو آپ نے حنوط نہیں کیا ہے. جو کچھ بھی کیا ہے تو یہ واجب رہ گیا. اور حنوط ہمیشہ ہوگا غسل کے بعد یا تیمم آپ کا وظیفہ ہے تو تیمم کے بعد ہوگا. کفن سے پہلے دے دیں کفن کے دوران دے دیں کافی. کفن دینے کے بعد نہیں ہے تو یہ اس کا کام پہلے ہے. جس طرح کفن جو ہے وہ غسل کے بعد ہے اسی طرح یہ کفن کے دوران یا کفن سے پہلے ہے. اور اس کے بعد نماز جنازہ کا نمبر آئے گا. یاجب تحنیط المیت المسلم مسلمان کو حنوط کرنا ہے چاہے سنی کیوں نہ ہو. جب ہم کر رہے ہوں گے تو ہم کریں گے. واہ امساس مساجد سبع بالکافور ماس کریں مساجد سبع کو کافور لگائیں اوپر. ویکفی فی آواز المسمى نام صادق آج کافی. ولاوت استبابا نہ یکون الماس بالجد احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ماس کریں. بل بالراحہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے اس کے پیشانی پر گھٹنوں پر ہتھیلی کے ساتھ. والافضل ان یکون وزن 7 مساکین صرفی. افضل یہ ہے مستحب یہ مستحب ہے. افضل کا معنی مستحب کیا ہے کہ اس کا وزن 7 مسکال ہو. مسکال صرفی مسکال صرفی 4.64 گرام کا ہوتا ہے. 4.64 گرام 7 کو 4 کے ساتھ ضرب دینا 28 گرام ہو گیا. اور پھر 64 ضرب 7 کریں تو تقریباً 4 گرام 32 گرام تو بنے گے. حساب کر لینا. ایک مسکال صرفی 4.64 گرام کا ہوتا ہے. مسکال صرفی یہ ہے جو یہاں سوق کبیر میں چل رہا ہے جس پر سونا خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے. ہمارے یہاں تولا ہوتا ہے. یہاں جو ہے تولا شاید زیادہ ہوتا ہے 10 گرام سے. ایسے نہیں ہے 10 گرام سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو 10 گرام اگر 50,000 کا ہے تو تولا 60 کا جو بک رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تولا زیادہ ہوتا ہے نا. تو ہاں یہ والا جو ہے اچھا 32.48 گرام بن جائے گی. یہاں کافور 7 مسکال جو 32.48 گرام بنے گی. مستحب مفاصل ہی مستحب ہے. لکھ لیں 32.48 مستحب ہے کہ اس کے مفاصل جو ہے مفاصل پہچانتے ہو نا یہ جوڑ جو ہوتے ہیں جوڑ جو ہیں ان کو مس کیا جائے کافور لگائی جائے. لبا جو ہے اس کا میت کا اس پر لگایا جائے. لبا یہ والی جگہ ہوتی ہے جہاں اونٹ کو مارا جائے تو وہ نار ہو جاتا ہے. یہاں زور دو تو آگے ہڈی نہیں ہے نا بڑی گہری جگہ ہوتی ہے.
وہ صدر سینے پر لگائیں، باطن کا دمے پر لگائیں، تلوے جو ہیں پاؤں کے، باطن یہ ہے، ظاہر کفے ہاتھوں کے اوپر بھی لگا دیں، ادھر تو واجب ہے نا لگانا، یہ تو اعضاء سبع میں سے، ادھر بھی لگا دیں۔ محل التعنیت کس وقت لگانی ہے؟ بعد التغسیل او التیمم، غسل یا تیمم کے بعد، قبل التکفین یا فی اثناء التکفین، تکفین سے پہلے یا اثناء تکفین میں لگانی ہے۔ یشترط فی الکافور ان یکون مباحا، یہ شرط ہے، اس کی صحت کی شرط ہے۔ مسحوق لہو رائحہ، مسحوق یعنی پسی ہوئی ہو، لہو رائحہ اور اس کی خوشبو بھی ہو، کما یشترط طہارت ہو، جس طرح کہ طہارت بھی شرط احتیاط لازم کی بنا پر۔ وَإِن لَمْ يُوجِبْ تَنَجُّسُ الْبَدَنِ الْمَيِّتِ، اگرچہ نجس ہے اور بدن میت خشک ہے، اور خشک جو ہے وہ نجس نہیں کرے گی بدن میت کو، تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ یشترط طہارت ہو علی الاوات، لزوماً اس کا یشترط سے تعلق بنانا۔ وَإِن لَمْ يُوجِبْ تَنَجُّسُ الْبَدَنِ، یہ جملہ متعارضہ بنا۔ اچھا، یکرہ ادخال الکافور فی عین المیت وانف المیت، اذن کان میں، آنکھ میں، ناک میں ڈالنا مکروہ ہے۔ یہ ختم۔ جریدتان میں مہم ہے وہی ایک لائن ہے کہ 2 تار لکڑیاں اس کے ساتھ رکھنی ہیں، باقی احتیاط مستحب، احتیاط مستحب، احتیاط مستحب، آگے ساری احتیاط مستحب ہے۔ آپ نے 2 لکڑیاں رکھنی ہیں، جہاں بھی رکھ دیں، میت کے ساتھ 2 لکڑیاں دفن کرنی ہے، ٹہنیاں، لکڑیاں بھی نہ، ٹہنیاں دفن کرنی ہے، تار، یہ احتیاط، یہ مستحب ہے، یہ جریدتان ہے۔ اس کے بعد وہ کہاں پہلی رکھنی ہے، دوسری کہاں رکھنی ہے، اور کفن کے اوپر ہے کہ درمیان میں ہے کہ کیسے، یہ ساری احتیاط مستحبیں آ رہی ہیں، کوئی آگے استحباب کہیں بھی نہیں آئے گا، جتنے مسائل اب ہم آگے پڑھیں گے۔ یستحب ان یجعل مع المیت جریدتان راتبتان، 2 ٹہنیاں تار، یہ مستحب ہے رکھنا، بس ختم، یہ استحباب۔ والاولا، احتیاط مستحب یہ ہے فی کیفیت الجعل احداہما مع من الجانب الایمن من عند الترقوہ ملصقہ ببدنہ، پہلی رکھی جائے دائیں طرف جسم کے ساتھ ملا کر، یعنی قمیص کے نیچے رکھی جائے، اور دوسری قمیص کے اوپر رکھی جائے، عند الترقوہ، اس ہنسلی کی ہڈی کے ساتھ رکھی جائے ایسے۔ والاخری من الجانب الیسر من عند الترقوہ بین القمیص والازار، اور دوسری قمیص اور چادر کے درمیان رکھی جائے گی، یعنی قمیص کے اوپر رکھیں گے اور اوپر چادر آ جائے گی۔ والاولا ان تکونا من النخل، دونوں جو ہیں وہ کھجور کی، یہ اولا ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر کھجور نہیں مل رہی تو فَمِنَ السِّدْرِ، بیری کی ہوں، رمان کی ہوں، یہ اولا ہے، ورنہ مستحب ہے، ادا ہو جائے گا جو بھی تار لکڑی ہو۔ فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ فَمِنَ الْخَلَافِ، اگر یہ نہ ہو تو پھر خلاف، یہ ہمارے ہاں تو کیکر اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ والا کیکر نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، یہ اور شکل ہے اس کی، آپ نیٹ پہ دیکھیے گا تصویروں پہ، یہ ادھر ہوتا ہے عرب میں، اس کی وہ والی شکل نہیں ہے، اگرچہ اسی کی قسم ہوگی، کانٹے بھی ہوں گے، ہمارے ہاں تو کیکر کے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو وَإِلَّا فَمِنْ كُلِّ عُودٍ رَطِبٍ، ہر تار لکڑی جو بھی ہو آپ کا مستحب ادا ہو جائے گا۔ اگر بھول جائیں جریدتان، یا کسی نے جان بوجھ کر نہیں رکھی ہیں مثلا، تو ہم ایسے کریں گے کہ ایک قبر کے اوپر آپ رکھیں گے، ایک پاؤں والی جانب اور ایک سار والی جانب، یہ بھی احتیاط مستحب ہو جائے گی اپنا۔ ہاں، اذا ترکت الجریدتان للنسیان ونحوہ، بھول کر یا کسی طرح اور غفلتاً رہ گئی، فالاولی جعلہما فوق القبر، واحدہ عند راسہ اخرى عند رجلہ۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جریدتان پر بھی لکھ دیا جائے، جو کفن پر لکھتے ہیں، وہ ہم لکھتے بھی ہوتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں یشہد،
لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی و اولاد المعصومین حجج اللہ، یہ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ جو کفن یہاں ملتا ہے نا، خاک شفا کو پکڑ کر آپ لکھیں نا تو وہ تار لکڑیاں ہوتی ہیں کھجور کی، تو اس کے اوپر لکھائی ہوتی جاتی ہے، نہیں تو پھر تھوڑا سا ڈبو لیا کریں پانی میں خاک شفا کو، تو اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ورنہ قلم کے ساتھ بھی لکھی جائے، ضروری نہیں ہے کہ خاک شفا کے ساتھ لکھی جائے، تو لکھ اسی سے رہے ہوتے ہیں۔ ذاکر بعض الفقہاء ان الاولیٰ ان یکتب، احتیاط مستحب یہ ہے کہ لکھا جائے علی الجریدتین ما یکتب علی حواشی الکفن، جو کفن کی حاشیے پہ لکھتے ہیں وہ یہاں بھی لکھیں، مما تقدمہ جو پیچھے گزرا ہے، یعنی ائمہ کے نام، عقائد لکھیں۔ وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ الاحتفاظ عند تنجس موضع الکتابۃ فیہا بالدم، بس یہ خیال رہے کہ جب اوپر لکھ رہے ہو تو اس کا خون وغیرہ میت کا ہے تو پھر نجس ہونے سے ان کو بچانا ہے، اور غیر یا کوئی اور نجاست ہے تو کیسے بچائیں گے؟ وَلَوْ بِلَفِّهِمَا بِمَا يَمْنَعُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْپلاسٹِکِ وَنَحْوِهِ، اوپر کلی پلاسٹک چاڑ دیں تو آپ تو خون نہیں پہنچ سکتے اگر یہ خون پہنچنے کا خطرہ ہے۔ الفصل السادس، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ہر مسلمان میت جو ہے اس پر آپ نے پڑھنا ہے، چاہے سنی ہے شیعہ ہے، سنی ہے یعنی وہ نہیں پڑھ رہے تو ہم نے پڑھنا ہے، اور مومن ہے تو اس کا بھی پڑھنا ہے، جو ممیز ہے بچہ اس کا بھی نماز جنازہ پڑھنا ہے، جو ممیز نہیں ہے اس کے اوپر کیا اتنے تک تو ہے واجب، یعنی ممیز کا بھی واجب ہے پڑھنا، ممیز نہیں ہے چھوٹا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ ممیز ہے؟ نہیں پتہ چل جاتا ہے، اس کے وہ تمیز جب دینے لگ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا، جیسے ہم وہ پیچھے ممیز پہچان لیتے تھے کہ شرمگاہ چھپاتا ہے تو اس کو تمیز آ گئی ہے نا، تو نہیں تو کم از کم جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو 6 سال کا جو ہے وہ ممیز ہے، تو اس پر تو پڑھنا ہے واجب، اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ اس سے کم ہے غیر ممیز ہے تو کیا واجب ہے کا واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے کا مستحب ہونے میں بھی اشکال ہے، اگر پڑھیں تو رجائے مطلوبیات کی نیاز پڑھیں، نماز جنازہ پڑھیں گے صحیح، اس پر آپ پڑھیں گے رجائے مطلوبیات کی نیاز، جو دنیا میں آیا ہے زندہ تھا اور مر گیا، چاہے 1 دن کا ہو 1 گھنٹے کا ہو، اس پر ہم پڑھ لیں گے کیونکہ وہ زندہ تھا، اور جو ساکت ہوا ہے مرا ہوا تو اس پر تو یہ رجائے مطلوبیات ہی نہیں ہے، رجائے مطلوبیات شروع ہوتی ہے جو دنیا میں آیا ہے زندہ اور مرا ہے ممیز ہونے سے پہلے تو اس پر رجائے مطلوبیات کی نیاز سے پڑھ لیں گے، جو پہلے مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو اس کے باقی سارے کام کریں گے، کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، صرف نماز جنازہ اس پہ نہیں پڑھیں گے، باقی سارے کام کریں گے، یعنی سارے سے مراد سارے، حنوت بھی، کفن بھی، ویسے غسل بھی وہی 3، اور کیا ہوتا ہے سارے کام بس اس کے ہیں، صرف نماز جنازہ نہیں، دفن بھی اسی طرح کریں گے، قبلہ رخ اس کو سلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ ایک ہی مسئلے میں آخر میں ذکر کریں گے کہ اس کے سارے کام ہیں، صرف نماز جنازہ نہیں ہے، جو جس کا جسم بن گیا تھا، اس میں تفصیل ہے کہ 4 مہینے کے بعد ہے تو پھر تو سارے کام فتویٰ ہے وہ کریں گے، 4 مہینے سے پہلے کا حمل ساکت ہوا ہے، بچہ مثلا 3 ماہ کا تھا پیٹ میں، 3 سے کم کا تھا اور ساکت ہوا ہے تو پھر اس کا ہم سارے کام احتیاط واجب، اگر اس کا جسم بن گیا تھا، انسانی شکل بن گئی تھی تو سارے کام پھر احتیاط واجب بنا پر کریں گے، جب نماز جنازہ تو ہے ہی نہیں نا، اس میں فتویٰ ہو گیا، اس میں احتیاط واجب، اور اگر جسم ہی نہیں بننا تھا انسانی، ابھی بوٹی لوتھڑے کی شکل تھی تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، صرف عام سے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا وہ ہے نا، تو دفن اس کو کرنا ہوگا، تو یہ ایک غلط کام ہوتا ہے ہمارے ہاں ہاسپٹل میں، جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں
یا آپریشن کے ذریعے سے نکالے جاتے ہیں، اس یعنی 3 ابھی انسانی جسم بننے سے پہلے تو ان کو وہ کچرے میں ہی پھینک دیتے ہیں، یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو دفن کرنا ہے ایک کپڑے میں لپیٹ کر، یہ آگے آئے گا مسئلہ۔ تاجب الصلاۃ علی کل میت مسلم ذکر کان و انثی مومن و مخالف و عادل و فاسق و مسلمان ہے تو نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ وجوب کا وجوب تقصیر، اس کا وجوب بھی اسی طرح ہے، وجوب تقصیر یعنی وجوب عینی ہے ولی پر، اگر وہ انجام نہ دے تو پھر ہم پہ وجوب کفائی ہے، پھر اس سے اذن لینا بھی ضروری نہیں ہوگا، نہ وہ خود کرتا ہے نہ کسی اور کو کہہ رہا ہے اور بالکل آزاد ہو گیا ہے تو پھر ہم پڑھ لیں گے، اور اگر آزاد نہیں ہے اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے اذن لے کر پڑھیں گے، اور یہاں اذن ضروری ہوگا کیونکہ یہ قربت اللہ والا کام ہے، اگر اس کے اذن کے بغیر ہم نے پڑھا تو نئی آئی ہوئی ہے اور نئی عبادت کو باطل کر دیتی ہے تو نماز جنازہ باطل ہوگا، لہذا یہاں اذن ضروری ہے۔ دوسرے موارد میں بھی ضروری ہے لیکن جو بغیر نیت کے ہوتے ہیں وہ باطل نہیں ہوں گے، کفن دیں گے تو اذن لے کر ہی دیں گے ورنہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ ایک نے کہا خیر ہے میں گناہ گار ہوتا ہوں، اس سے اذن تو نہیں لیتا، پھر کفن ٹھیک ہے گناہ گار، یہاں تو نماز جنازہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اس میں قربت شرط ہے۔ ولا تجب الصلاۃ علی اطفال المسلمین الا اذا عقلوا الصلاۃ، نماز واجب نہیں ہے نماز جنازہ مسلمان بچوں پر مگر یہ کہ وہ ممیز ہو جائیں اور نماز کو سمجھنے لگ جائیں، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے لگ جائیں۔ وما شک، جب شک ہو کہ یہ ممیز ہے نماز کو سمجھتا ہے یا نہیں تو فل منات بلوغ 6 سنین، تو یہاں پر ممیز وہ والا جو تھا نا ہمارا شرمگاہ کے لحاظ سے ممیز، یہاں اور اس کے اور اس میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، ایک بچہ شرمگاہ کے معاملے میں ممیز ہے لیکن نماز کے بارے میں کچھ نہیں ہے ممیز شمیز نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں جی کیا کام ہوتا ہے۔ کبھی یہ والی بات جہالت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے وہ آپ کے مدرسے کے علاقے والے تھے، پیش نماز گیا نا نماز پڑھانے، پہلی دفعہ جماعت کے ساتھ انہوں نے بچوں نے دیکھا اپنے آبا کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو گھر بھاگ کے آئے، بتا رہے تھے گھروں میں کہ ایک شخص آیا ہوا ہے، وہ جب گرتا ہے نا تو پیچھے یہ سارے گر جاتے ان کو اتنا پتہ نہیں تھا یعنی، تو کہا یقیناً یا ممیز بالقوہ ہے، بالفعل وہ ممیز نہیں ہے، ان کو کیا پتہ نماز کیا چیز ہے، لیکن وہ جو 6 سال سے بڑے ہیں 7 8 9 10 سال والے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گرتا ہے تو پیچھے سارے گر جاتے ہیں، تو یہ یقیناً ممیز ہے لیکن ان کو سمجھایا نہیں گیا ہے، تو ممیز یعنی بالقوہ جس میں صلاحیت ہے نماز کو سمجھنے کی، اس کو انجام دینے کی، یہ تقریباً 6 سال کا بچہ یقیناً یہ چیز یعنی سمجھتا ہے کہ یہ نماز ہے، اس میں رکوع ہوتا ہے، اس میں سجدہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ، یعنی اس کو اگر ہم نماز سکھائیں تو یقیناً 6 سال کا بچہ سیکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور صحیح طریقے سے انجام بھی دے سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھائیں تو، یعنی اس میں صلاحیت ہے۔ جو چھوٹا ہے 3 سال والا 4 سال والا، اس کو اگر کیا جائے تو وہ نماز میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوگا، کھیل رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے چھوڑ کے بھاگ بھی جائے، تو یہ والا 6 والا نہیں کرے گا اس طرح۔ ہاں ان کے اوپر بھی نماز پڑھیں گے نماز جنازہ، یعنی اگر اس کا عقل ہوتا تو وہ بھی اس طرح کر لیتے، یعنی 6 سال کا ہے نا تو ہم اس پر نماز جنازہ پڑھیں چاہے مجنون بھی ہو، کیونکہ عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ بما شک، جب شک ہو کہ یہ اس میں صلاحیت تھی نماز کو سمجھنے اور انجام دینے کی یا نہیں تھی تو پھر 6 سال منات ہے، 6 سال کا ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب۔ وفی استحباب ہے علی من لم یعقل،
الصلاۃ اشکال، جو ابھی ممیز نہیں ہے نماز کے لحاظ سے، تو اس پر مستحب ہے کا استحباب میں اشکال ہے رجاء مطلوبیات کی نیت سے انجام دی جائے. فلا بدلو من عدم الاتیان بها الا برجاء مطلوبیہ، اس پر نماز پڑھو تو رجاء مطلوبیہ. لہذا جو دنیا میں زندہ آیا ہے اس پر عاقل ہونے سے پہلے یعنی ممیز ہونے سے پہلے جتنے بچے ہیں ان پر رجاء مطلوبیت. اب ہمارے ہاں پڑھتے ہیں قربت اللہ ہی پڑھنی ہے، کوئی وجوب یا استحباب کی نیتیں تو اس میں نہیں کی جاتی. نیت میں یہ قصد الواجب شرط ہی نہیں ہے، سب پہ قربت اللہ پڑھتے ہیں. اچھا اب ہے بلاد المسلمین میں ایک میت ہمیں ملا ہے. جیسے ہو جاتا ہے خصوصاً ہم جو دریا کے کنارے والے لوگ ہیں، کتنی لاشیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. ان کو ہم اٹھا کے غسل کفن دے کے نماز جنازہ وغیرہ اور دفن کر دیں گے، تو سارے کام انجام دیں گے. کیونکہ یہ بلاد المسلمین میں ملا ہے نا، پاکستان ہے مسلمان ملک ہے، تو یہاں اس پر اسلام کا قانون جاری ہوگا. اور اگر بلاد کفر میں ایک مل گئی ہے میت، تب بھی ہم اس کے اوپر اگر احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو، احتمال ہے، تو پھر اس پر اسلام کے احکام جاری کر دیں گے یہ والے سارے. اگر یقین ہے کہ نہیں بھائی یہ تو مسلمان نہیں ہے، کوئی علامتیں اس کے اوپر تھی، تو پھر ہم مثلاً اس کا سارا عیسائیوں والا اس والا سکھوں والا نظام تھا کوئی جو ایک بال بھی نہیں کاٹتے، تو اس طرح یا کسی اور طریقے سے پتہ چل گئے مسلمان نہیں، احتمال ہی نہیں آ رہا مسلمان ہونے کا، یا ہندوؤں والی کوئی چیز اس کے اوپر ہے، پھر ہم چھوڑ دیں گے اس کو، زمین میں ایسے گڑھا کھود کے دفن کر دیں گے تاکہ اذیت نہ ہو مسلمانوں کو، بدبو کی اذیت سے بچانے کے لیے، جراثیم سے بچانے کے لیے یہ کام اس لیے کریں. احکام اسلام جاری نہیں. من موجود میت فی بلاد الاسلام فہو مسلم ظاہراً، وہ تو مسلمان ہے. وقضا لقیت و دار الاسلام، اسی طرح دار اسلام میں جو ملا ہے وہ بھی بال والقیت و دار الکفر اذا احتمل کونہ مسلمان علی العلاوۃ لزوما، احتیاط لازم بنا پر. اچھا من وجد میتا فی بلاد الاسلام فقضا لقیت و دار الاسلام. لقیت پتہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں. بلاد الاسلام میں جو ملا ہے وہ مسلمان. لقیت جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا وہ بھی اسلام والے احکام جاری کرو. لقیت دار الکفر ہے تب بھی اس پر احتمال ہے تو اسلام والے احکام، یعنی مرا ہوا بچہ ملا ہے تو اسلام والے احکام، یا نماز جنازہ بھی پڑھ دیں گے رجاء مطلوبیات سے، اور باقی تو کام کرنا واجب ہے، غسل کفن وغیرہ. غیر بالغ بچے کو لقیت کہتے ہیں. نماز جنازہ کیسے ہے؟ نماز جنازہ 5 تکبیریں، ہر تکبیر کے بعد دعا ہے، 5ویں کے بعد نہیں ہے، یعنی پہلی 4 کے بعد 4 دعائیں، 5ویں تک بین التکبیرین کہتے ہیں دعا ہے، 4 دعائیں. اب واجب مقدار یہی ہے کہ کسی بھی ایک تکبیر کے بعد، پہلی کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت، بس کافی. اور باقی نمازوں باقی تکبیروں کے بعد آپ کو اختیار ہے صلواتیں پڑھتے رہیں، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ والی دعا پڑھتے رہیں سب کے بعد، یا وہ جو تشہد ہے پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے رہیں. ان 3 میں سے جو بھی پڑھتے رہیں، باقی کے بعد اختیار ہے. نماز جنازہ واجب مقدار اتنی ہے، صرف اللہم اغفر لہذا المیت اللہ، یا مشترکہ پتہ نہیں ہے کہ خاتون مرد ہے تو لہذا الجنازہ، اور اس کے بعد والی تکبیروں میں صرف صلوات پڑھ جائے. تو عوام کو جنازہ نہیں آتا. ایک سنی مولوی کہہ رہا تھا تم سب کو جنازہ نہیں آتا، ایسے منافق بن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم تو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، سن کے پیچھے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں نا. ان کا مولوی ہی پتہ نہیں اس کو خود آتا ہے کہ نہیں آتا. ہاں تو بات یہ ہے کہ نہیں آتا لوگوں کو نماز جنازہ. اور
نماز جنازہ کبھی کبھی پڑھنا پڑتا ہے، روزانہ تو جنازے نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھول بھی جاتا ہے۔ جس نے یاد کیا ہوا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے، جس نے کبھی یاد نہیں کیا تو اس کے تو اور ہی کیا کہنے۔ تو اس لیے اگر نماز جنازہ کے شروع میں بتا دیا جائے بھائی پہلی کے بعد یہ کہہ دینا جس کو نہیں آتا، اور باقی کے بعد صلوات پڑھتے رہے، وہ پڑھ تو جائیں گے، ورنہ خام خواہ آئے ہیں اور خالی جا رہے ہیں، نماز جنازہ باطل ہے۔ ہاں واجب ادا ہو گیا پہ نماز نے تو پڑھا، صرف وہی ہو جائے، باقی سارے آئے ہیں ایسے اور سارے جا رہے ہیں خالی مخالی۔ مستحب ہے پھر پیچھے پڑھنا یا واجب پہ پڑھنا؟ واجب ہے تکبیروں کے بعد پڑھنا۔ ہاں جو پیچھے کرے وہ پڑھ، واجب ہے، سننا نہیں ہے، جہاں پڑھنا ہے۔ تو نماز کی قرات کی طرح نہیں ہے، تو لہٰذا اتنا بتا دیا جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہوں گے یہ نئی چیز ہوگی، ان کو تو پتہ نہیں ہے نا اس مسئلے کا۔ حتیٰ بعض مولوی بھی، ہم نے کچھ مقامات پہ اسی طرح کیا ہے، مولوی جانی یہ کوئی نئی چیز آ گیا، نیا دین آ گیا، اتنے غریب ہے یہ میت کہ اس پر صرف صلواتیں پڑھا رہے۔ میں نے کہا بھائی جس کو نہیں آتا وہ خالی منہ بند کر کے کھڑے رہنے سے یہ تو کرتا نہیں۔ تو کہا یہ چیز تو ہے ہی نہیں توضیح، پتہ دیکھیے گا توضیح میں اس طرح ہے کہ توضیح میں صرف وہی لکھا ہوا ہے، وہ ادھر والے مولوی بھی بعد لکیر کے فقیر ہے نا۔ یاجب فی صلاۃ المیت 5 تکبیرات والدعاء للمیت عقیبہ 11 تکبیرات الاربع الاول۔ پہلی 4 تکبیریں جو ہیں ان میں سے کسی ایک کے بعد میت کے لیے دعا کر لیں، پہلی کے بعد کر دیں، دوسری کے بعد کر لیں، تیسری کے بعد اسی میت کے لیے دعا کر لیں۔ ایک کے بعد تو میت کے لیے دعا کی، باقی 3 کے بعد کیا کریں گے؟ اما فی الثلاث الباقیہ، باقی 3 میں فیتخیر بین صلاۃ علی النبی، نبی پر صلوات پڑھتا رہے، یہ کرے، او شہادتین پڑھتا رہے سب کے بعد، ودعاء للمومنین یا مومنین کے لیے دعا کرتا رہے، وتمجید للہ، اللہ کی تمجید بیان کرتا رہے، اللہ کی صفات ذکر کر دے، ولا بس الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنے یہ پڑھے رہتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی تمجید ہے۔ ولیکن علاوت استحباباً، یہ احتیاط مستحب ہے، وہ والا جنازہ جو ہم نے پڑھتے رہتے ہیں کہ یکبر اولا، پہلی تکبیر انجام دے اور اس کے بعد شہادتین پڑھے، دوسری کے بعد صلاۃ پڑھے، تیسری کے بعد مومنین کے لیے دعا کرے، چوتھی کے بعد میت کے لیے دعا کرے، پانچویں تو ہے بھی ایسے جیسے نماز کے سلام ہوتے ہیں اور ختم، پانچویں تکبیر کہے اور علیحدہ۔ الافضل الجمع بین الادعیہ بعد کل تکبیرہ، ہر افضل کام یہ ہے کہ ہر تکبیر کے بعد تشہد بھی پڑھے، صلاۃ بھی پڑھے، مومنین کے لیے بھی اور میت کے لیے، پھر دوسری کے بعد بھی یہ چاروں چیزیں، تیسری کے بعد بھی 4، لا قرات فی ولا تسلیم، نہ قرات ہے نہ سلام ہے، بس 5ویں تکبیر ہی نماز جنازہ ختم کرتا ہے۔ یاجب فی امور، یہ کام واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی رہ گیا نماز جنازہ باطل ہے۔ یہ تقریباً بنیں گے 10-12 تو بنیں گے، دیکھیے گا۔ پہلے نیت ہے قصد قربت کے ساتھ، جو آپ جان چکے ہیں وضو میں نیت ارادہ ہوتا ہے، ارادہ قربیہ ہم نے اس کو کہا تھا، وجوب استحباب کی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ میت کی تعیین کر لیں، 2 جو پڑھے ہیں کس پر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، اس پہ پڑھ رہے ہو، اس پہ پڑھ رہے ہو یا دونوں پہ پڑھ رہے ہو، کو یہ تعیین کر لیں، اور اگر ایک ہے تو تعیین خود بخود ہو جاتی ہے کہ اسی پہ پڑھ رہے ہیں۔ النیہ بیان یقصد القربت علی نامت قدم فی الوضو، جیسے وضو میں گزرا ہے قربت کا قصد ہو، ما تعین المیت علی نام یرفع الابہام، ابہام ہو رہا ہے تو میت کی تعین کر لیں۔ ابہام کب ہوگا؟ جب 2 3 4 میت پڑے ہیں سامنے اور آپ ہر پر علیحدہ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تعین کریں گے یہ کس پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ کسی طرح ایسے ہیں کہ لین میں پڑے ہوئے ہیں تو سب پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ایک پر بھی پڑھا جاتا ہے، اس پر پڑھیں اس کو ہٹائیں پھر دوسرا لیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آج ایسی تو نہیں چلتے کھڑے کسی۔
اور والے میں چل دے کھڑے. اچھا یہ ہو گئی نیت. دوسرا ہے کہ میت حاضر ہو. سنی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں. حاضر ہے میت تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ نماز جنازہ ہی باطل ہے. حاضر ہونا شرط ہے. یہ سنیوں کی بدعت ہے. غائبانہ نماز جنازہ سعودیہ میں مار گیا نا بادشاہ ان کا, تو پاکستان میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں. ہاں بے نظیر سے پڑھے نے. اچھا سنیوں نے پڑھے ہوں گے کہ شیعہ بھی پیچھے کڑ گئے. حضور المیت فلا یصلی علی الغائب, غائب پر نہیں پڑھنا. استقبال المصلی القبلہ, نماز جو پڑھ رہا ہے قبلہ رخ بھی ہو, حال الاختیار اختیاری حالت میں. اضطراری حالت میں تو پھر اس نماز میں بھی قبلہ رخ معاف ہو جاتا ہے. بعض میت کو اسی طرح رکھیں جیسے رکھا جاتا ہے. متعارف جو طریقہ ہے کہ میت کا سر جو ہے آپ کے دائیں کندھے کی طرف ہوگا. یکون راس المیت الی جہت یمین المصلی ورجلہ الی جہت یسار. اور شرط یکون المیت مستلقیا علی کفاہ, سیدھا سویا ہوا, پشت کے بال میت لیٹا ہوا ہو. اچھا مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسے کھڑے کہ میت کا کچھ حصہ اس کے سامنے آ جائے. سر اس کے سامنے ہو, پاؤں اس کے سامنے ہو. اور اگر صفیں لمبی ہو گئی ہیں تو پھر جو دور ہوتے جائیں گے تو ان پر واجب نہیں ہے کہ ان کے سامنے بھی میت کا کچھ حصہ. پیش نماز کے سامنے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا اتصال ہے ان کے سامنے بھی موجود ہے. یہ ہے پیش نماز کے سامنے. اگر ہم متعدد جنازے پڑھ رہے ہیں تو ان کو رکھا جائے گا دو طریقوں سے. ایک دفعہ تو ایسے رکھیں گے نا برابر سب ادھر ایسے. ایک طریقہ اور ہے جنازے متعدد ہیں کہ ایسے رکھا جائے سیڑھیوں کی طرح, پھر ادھر والا رکھیں گے, پھر ادھر آ جائے گا. اب جو ادھر آیا ہوا ہے پیش نماز کے سامنے یہ ہے, یہ بالکل ہی سامنے نہیں ہے. کہا اس صورت میں موازات ضروری نہیں ہے اس آخری کے. جب اس طرح آپ رکھ رہے ہیں اس طرح رکھو تو پھر سب کی موازات بن جائے گی. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں متعدد جنازے رکھنے کے. ایک یہ ہے کہ لائن لگائیں, ایک ہے سیڑھی جیسے بند کیا ایسے کہ اس کے پاؤں اس کے پیٹ کے برابر آئیں گے, پھر اس کے پاؤں اس کے پیٹ کے برابر آئیں گے. ایسے سیڑھی بن جائے گی. اچھا وقوف المصلی خلف المیت, محاذیاں لباس ہے اس کے بعد کے حصے کے سامنے آ جائے. الا اذا کان معموم ہے وقد استطال صف حتی خرج عن الموازات, صف لمبی ہو گئی ہے کہ اب موازات سے نکل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. او کان یصلی علی جنائز متعددہ, متعدد جنازے ہیں یہ پیش نماز ان سب پہ پڑھ رہا ہے. ما جالہ صفا واحدا, اور صف بنائی گئی ہے لیکن صف الناو ثانی, دوسرا طریقہ جو سیڑھی والا ہے, سیڑھی کی شکل والا, اس طرح بنائی گئی تو آخری جنازہ پیش نماز کے بالکل سامنے نہیں ہے. 6-7 جنازے ہیں تو کا کوئی حال نہیں. وہ طریقہ 309 مسئلے میں آگے آ رہا ہے. اگلی شرط یہ ہے کہ عرف کی نگاہ میں میت اور نماز جنازہ پیش نماز ان میں بعد نہ ہو, عرفی بعد نہ ہو, دوری نہ ہو. ساتھ کھڑا ہونا, اس کے اوپر کھڑا ہونا صدق کر رہا ہو. اگر دوری آ گیا عرف کی نگاہ میں یہ تو ایسے لگتا ہے اس میت کے اوپر کھڑا ہی نہیں ہے, اتنا دور ہے, تو پھر دوبارہ پڑھیں. لا یکون المصلی بعیدا عنہ. اب مصلی سے ہم یہاں فرادہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو ایک جو پیش نماز ہے تو پیش نماز بعید نہ ہو میت سے. علی نام لا یصدق الوقوف عندہ, کہ اس اتنا دور ہو گیا ہے کہ وقوف عند المیت صدق نہیں کر رہا, تو پھر یہ شرط حاصل نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنا ہوگا. الا ما اتصال الصفوف فی الصلاۃ جماعتاً, ہاں صفیں ملی ہوئی ہیں جو آخری 7ویں صف ہے وہ تو بہت بعید ہے لیکن اتصال ہے تو پھر کوئی حق نہیں. او ما تعدد الجنائز والصلاۃ علیہ دفعہ واحدہ, یہ جنازے متعدد ہے. پہلا تو پیش نماز کے ساتھ ہے, 7واں 8واں تو بہت دور پڑا ہے, تو کہا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. درمیان میں کوئی حائل نہ ہو. حائل جہاں وہ والا منع نہ کریں جو نماز جماعت میں ہوتا ہے, حائل ما لا یتخطى من فوقہ والا نہ. حائل سے مراد یہ پردہ, کوئی دیوار, یہ چیز نہ ہو.
آگے ایک اور جنازہ پڑا ہے اور ادھر دوسرا ہے، تیسرا، ساتواں ہے، تو ایک جنازہ دوسرے کے آگے حائل بن جائے گا، نہیں بنے گا، سب پہ اکٹھی پڑھ رہے ہیں، تو حائل سے مراد یہاں پردہ ہے۔ اللہ یکنا بینہما حائل من سترین او جدار، پردہ جدار علی ناو لا یصدق الوقوف علیہ، کہ وقوف علیہ ہی صدق نہ کرے تو یہ والی صورت نہ بنے۔ ولا یزر ستر بمثل الناش و میت آخر، اور میت ہے یا ناش، لاش تو لاش کو نہیں کہتے، یا تابوت تو مراد نہیں لے رہے ہیں، تابوت مسئلہ نہیں بنتا، تابوت میں میت ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تابوت بھی اگر مراد ہے تو وہ حائل نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر آگے کوئی اور لاش پڑی اور پیچھے وہ پڑا ہے جس کا جنازہ ہے، مثلا ہم علیحدہ علیحدہ جنازے پڑھ رہے ہیں اور اس کا پڑھ لیا ہے پہلے، یہ جو لاش پڑی ہے اس کا پڑھ لیا ہے اور اس کا ہم پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں سے اس کو نہیں اٹھایا ہے، تو یہ حائل نہیں بنے گا، بہت نہیں بن رہا نا، تو حائل ہی نہیں بنے گا۔ دو میتیں پڑی ہیں نا، اس کا پہلے ہم نے پڑھا جس کے اوپر، اس کو اٹھانا تھا نا، پھر اس کو قریب کرنا تھا تو کسی نے نہیں کیا اور ہم نے بھی یہیں سے پڑھ لیا، تو درمیان میں یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے یہ حائل بن جائے گی؟ نہیں بنے گی، بود بن جائے گا، کہا اتنا 1 فٹ کی لاش ہے، وہ بود بھی نہیں بنے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا جنازہ ہو، یعنی دو کا اکٹھا پڑھ رہے ہیں تو اس پہلے کو جنازہ کہیں گے نا اور دوسرے کو بھی جنازہ کہیں گے، پھر پہلے کو لاش تو نہیں کہیں گے نا، تو یہ صورت بن جائے گی لاش اور میت آخر جنازہ۔ ہاں ناش نہیں لکھا، میں مثل الناش لکھا، تو وہی تابوت پھر آ جائے گا نہ، مثل الناش جہاں یعنی مثلا ناش، مثلا میت آخر، یہ نہ کہ مثل الناش سے مراد غیر انسان ہے، مثلا کے معنی میں آپ مثل جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، ولا یزور الستر بے مثلا بالناش اور مثلا بمیت آخر، یہ معنی ہے اس کا۔ سریر لکھا نہیں، تابوت وہی، یہ جو وحدت الانعاش ہوتا ہے نا ادھر ہسپتالوں میں بھی ہوتا ہے کوئی سسٹم، وہ میت کے رکھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے جس میں وہ سلاجہ ہوتا ہے خاص، اس کے اندر تابوت کی طرح وہ بنا ہوا، تو اسی میں میت کو رکھ دیتے ہیں، ٹھنڈا پڑا رہے گا، خراب کبھی نہیں ہوگا، چاہے سال پڑا رہے، تو وہ وحدت الانعاش یہاں ہسپتالوں میں ہوتی ہے، وہ اجتماعی تابوت ہوتا ہے، اس میں فریج والا سسٹم ہوتا ہے، سارا کولنگ ہوتی ہے، تو کھلتی ہیں درازیں اس کی، ایک دراز میں ایک میت، دوسرے میں دوسری میت، تیسرے میں تیسری، اس طرح، تو یہ تابوت ہو گیا۔ تو تابوت معنی نہیں ہے، اچھا، اور شرط یہ ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو، مصلی قائم ہو، الا اضطراری صورت میں پھر دوسری نماز ہوتی ہے تو یہ بھی ہو جائے گی۔ یکون المصلی قائما فلا تصح صلاۃ غیر القائم الا ما عدم التمکن من صلاۃ القائم، کوئی ہے ہی نہیں قائم ہو کر جو نماز پڑھے، ایک ہی بندہ اور وہی بیٹھ کر ہی پڑھ سکتا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ موالات و تکبیروں اور اذکار میں اگر درمیان میں فاصلہ زیادہ آ گیا، خاموش کھڑا رہا ہے، تو نماز جنازہ باطل ہو جائے گی۔ الموالات بین التکبیرات والاذکار بیان لا یفصل بینہم بمقدار، اتنا فاصلہ نہ دے کہ تنمہی بہی صورت الصلاۃ، نماز کی صورت ہی ختم ہو جائے۔ نماز جنازہ دفن سے پہلے ہو، کفن، حنوط، غسل، ان کے بعد۔ ان تکون صلاۃ قبل الدفن بعد التغسیل والتعنیت والتکفین فی موارد وجوب، جہاں یہ واجب ہوتے ہیں غسل، کبھی غسل واجب نہیں ہوتا تو تیمم کی بات ہوگی، کبھی حنوط واجب نہیں ہوتا کہ وہ ہے ہی نہیں جس سے حنوط دیا جائے، تو پھر اس کے بعد والی صورت ہی نہیں بنتی، پھر تو وجوب یا کلا نواز، جہاں جہاں یہ واجب ہیں وہاں
ان کے بعد ہی نماز جنازہ ہوگی. آخری شرط یکون المیت مستور العورہ ولو بے، میت کی شرمگاہ چھپی ہوئی، اگر کفن نہیں ہے تو شرمگاہ کو چھپا لیں نماز جنازہ کے وقت، اگرچہ اوپر اینٹ وغیرہ ہی رکھنی پڑے. ولو بالحجر ولبن انتظر الکفن، یا مٹی ڈال کر شرمگاہ کو چھپا لیں گے. آخری کے میت کا ولی جو ہے اس سے اذن لے لیں، اگر اذن نہ لیا تو نماز جنازہ باطل ہوگی. یہ قربت والی چیز ہے. اذن الولی الا ما امتناع، یعنی تصدی لا مباشرتاً و تسبیباً، خود بھی نہیں کرتا کسی اور کو بھی نہیں کرتا تو پھر اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فیس کو اعتبار اذن ہی نہ ہے. ایک اور صورت ہے جہاں اذن لینا ضروری نہیں ہے، جب وسیع موجود ہو. قضا یسقط اعتبار اذا کان المیت قد اوصى الى شخص معین بان یصلی علیہ فیجوز له ذلک وان لم یاذن الولی. وسیع پڑھ سکتا ہے ولی کے اذن سے، یہاں پیچھے گزر چکا ہے.